أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد. ان آیات میں جس حصے میں ہم اس کا مطالعہ کر رہے ہیں، اس چوتھے حصے کا، ان میں ایک ہی بات کی طرف بار بار اشارہ کیا جا رہا ہے. لوگوں کو ایک خاص ڈھیٹ قسم کے لوگ ہیں جن کو جس طرح کی بھی نصیحت کر دو سننے کو تیار نہیں ہیں. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اپنے آگے والی چیز کا خوف کرو یا خوف نہ کرو، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو، تمہارے پیچھے جو ہے اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو تاکہ تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، اس کی محبت تم پر نازل ہو. تو ان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر اذا کے بعد جواب بھی نہیں دیا ہوا، یعنی اذا کے بعد ہوتا ہے عربی میں جب ان سے کہا جاتا ہے تو یہ کیا کرتے ہیں، تو وہ تو والی بات کی ہی نہیں ہے، جواب و شرط ہے ہی نہیں یہاں پر. کیوں نہیں ہے؟ جب وہ نہ کہنے کے لائق ہو. جیسے آپ کبھی کہتے ہیں جب بھی میں نے تم سے کہا ہے کہ ایک چھوٹا سا کام کر دو، آگے بات نہیں کی. یہ ناراضگی کا ایک خاص اسلوب ہے کہ آپ جب والی بات تو کر دیں، جب بھی کہو نا کہ تھوڑا ایک پانی کا گلاس تو لا دو کم از کم، اس کے بعد آگے فل ان دی بلینکس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو تم لاتے ہی نہیں ہو، تم اتنے نکمے ہو، تم بالکل ہی تمہارے تو کان میں آواز ہی نہیں جاتی، نہ جواب دینے کی ہوتی. اس کو جو سن رہا ہے اس کو اچھی طرح پتا ہے میں کیا کرتا ہوں. یہ قرآن کا اسلوب ہے، یہ بہت جذباتی اسلوب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. دوسری بات یہاں پر پچھلی آیات میں اب تاریخ کی بات ہو چکی ہے اور آیات الکون کی بات ہو چکی ہے. اب دونوں کی طرف سے تم اندھے ہو چکے ہو، نہ تمہیں اپنے آگے کی فکر نہ پیچھے کی فکر. وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. اور کیا مصیبت ہے، کوئی بھی آیت آ جائے ان پر، کوئی بھی چیز نازل ہو جائے، کوئی نصیحت نازل ہو، کوئی نشانی نازل ہو، کوئی معجزہ بھی آ جائے ان پر، جو بھی آ جائے ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. اللہ کانوا عنہا معرضین. ان کا تو ان کی جوابی کارروائی، ان کا رد عمل ایک ہی ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کو پوری طرح اگنور کرتے ہیں. اعراض عربی میں ہوتا ہے کسی چیز کی، آپ کے سامنے کوئی چیز ہے، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ سامنے آپ کے، لیکن آپ اس کو جان بوجھ کر اگنور کر رہے ہیں، اس کو جان بوجھ کے اوائڈ کر رہے ہیں، سائڈ سے جا رہے ہیں. جیسے آپ کسی دعوت میں ہو، آپ کی کسی سے لڑائی کٹی ہو چکی ہے، رائٹ، وہ سامنے صوفے پہ وہ سامنے بیٹھی آپ کو دیکھ رہی ہے، رائٹ، اور پھر ہاں جی آپ کا کیا حال ہے، ہاں جی آپ ٹھیک ہیں، اور لوگوں کو بھی بلانا چاہیے تھا اور کوئی نہیں آیا. This is اعراض، کسی کو اوائڈ کرنا جان بوجھ کر. کہہ یہ رہے ہیں کہ ان کو تو ہر طرح کی نصیحت ملتی ہے، ہر طرح کے معجزے دکھائے جاتے ہیں، کیا بات نہیں کی گئی ان لوگوں سے، لیکن ایسے بالکل ایکٹنگ ایسے کرتے ہیں جیسے کچھ بھی نہیں ملا، بالکل اوائڈ کر لیتے ہیں، اوپر سے گزر جاتی ہے بات، جیسے کسی نے کوئی بات کی ہی نہ ہو. الا كانوا عنها معرضين. سن کے نہ سننا، اور بالکل جیسے اس کا دوسرا مقصد یہ بھی ہے کہ تم دکھا تو یہ رہے ہو کہ تم پر اثر نہیں ہوا، لیکن لقد حق القول، بات واضح ہو چکی ہے، تمہیں ماننا نہیں ہے، تم ڈھیٹ ہو، اپنی جگہ پہ اڑے ہوئے ہو، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن بات واضح ہو چکی ہے. الا كانوا عنها معرضين. پھر پہلے بھی کہا تھا یا حسرۃ علی العباد ما یاتیہم من رسول الا كانوا به یستہزئون. پہلے بھی کہہ چکے ہیں کیا حسرت والی بات ہے کہ میرے کتنے بندے گزر چکے، جب بھی کوئی نبی آتا ہے اس کا مذاق ہی اڑاتے ہیں. پہلے مذاق اڑاتے تھے، اب اوائڈ کر رہے ہیں. جو بھی دلیل دے دو، جو بھی بات کر دو، وہ تو سننے کو تیار نہیں ہے. ہمارے یہاں پتہ کیا ہوتا ہے، لوگ مجھے آ کے کہتے ہیں میرا ایک کزن ہے وہ یہ بات کرتا ہے، اس سے میں کیا کہوں جواب میں. میں نے کہا آپ جو بھی جواب دے دیں، آپ کے کزن نے نہیں سننا، وہ اس لیے سننا کہ آپ بات کر رہے ہیں. تو جتنا آپ ڈیبیٹ کریں گے نا آگے، وہ آگے اور سوال لائے گا، پھر آپ میرے پاس واپس آئیں گے کہ اس کا میں کیا جواب دوں. اصل بات یہ نہیں ہے کہ آپ نے بات صحیح نہیں کی یا آپ کو کوئی ایسا جواب نہیں ملا جس سے وہ بالکل سٹمپ ہو کے بیٹھ جائے، ایسی کوئی بات نہیں تھی. اس کی ذہنیت اب بن چکی ہے کہ آپ جو بھی کہیں گے اس نے آگے سے کچھ کہہ دینا ہے.
وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. اصل میں کبھی کبھار بات علم کی نہیں ہوتی، دلیل کی نہیں ہوتی، بات سائیکالوجی کی ہوتی ہے. ایک ذہنیت بن جاتی ہے انسان کی میں نے نہیں ماننا، میں نے مذاق اڑانا ہے، میں نے اگنور کرنا ہے، اوائڈ کرنا ہے، ڈاج کرنا ہے. اور وہ ہوتا ہے ان لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے جب آپ ان سے کبھی کوئی اچھی بات کر بھی رہے ہوں، یہ بھی نہیں ہے کہ آپ ان کو دعوت اور تبلیغ دے رہے ہیں یا ان کو بالکل کنورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کوئی اچھی بات کہیں بھی نکل آئے ان کو فوراً چڑ ہوتی ہے اور وہ کیڑے نکالنے شروع کر دیتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں انہوں نے مذاق ہی اڑانا ہے. آپ کو اتنی سینس ہونی چاہیے کہ جب آپ سے کوئی بات کر رہا ہے وہ سننے میں اس کو دلچسپی نہیں ہے تو ابھی صحیح موقع نہیں ہے. اگر وہ آپ کی باتوں کا بار بار مذاق اڑایا جا رہا ہے تو آپ کو گرم ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھنڈے ہو جائیں، جسٹ انجوائے یور کافی، باقی رہنے دیں. ابھی اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. جو لوگ آپے سے باہر ہوتے ہیں اگر آپ نے ان سے بات کرنی ہی ہے اور آپ کو واضح ہو گیا کہ وہ آپے سے باہر ہو رہے ہیں، وہ تمیز سے بات نہیں کر رہے، تو بس ان کو سلام کہیں. اور سلام وہاں حال بھی یعنی سکون سے بات کریں، غصے ہو کر بات دین کی نہ کریں. الا كانوا عنها معرضين. پھر وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ. پھر ایک تو ہے نا دین کی بات کہ خدا کو مانو، آخرت کو مانو، انبیاء کے کلام کو مانو، ان کی دعوت کو مانو. لیکن کبھی کبھی بات آ جاتی ہے پریکٹیکل معاملات پہ. دین کی کچھ تعلیمات ہیں جیسے صدقہ کرنا، جن لوگوں کو مدد کی ضرورت ہے ان کی مدد کرنا. اب آپ اپنے فیملی کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ کہیں جا رہے ہیں، کوئی ہوملیس ہے وہاں پر، اس کو آپ نے تو دے دیے، آپ نے کہا یار تم لوگ بھی کچھ دے دو. اب ان میں سے ایک کہے گا یہ سین یہاں کھینچا جا رہا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ. جب ان سے کہا جاتا ہے خرچ کرو اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے. قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا. جن لوگوں نے انکار کیا وہ لوگ ایمان والوں سے کہتے ہیں أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَن نُطْعِمَهُ. ہم اسے کھلائیں جسے اللہ تعالیٰ خود نہیں کھلانا چاہتا. اگر اللہ خود کھلانا چاہتا ہوتا تو وہ خود کھلا دیتا، میں کیا کھلاؤں. یہ بات اصل میں یہ کس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دیکھو تمہارا تو اللہ پر ایمان ہے نا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تو سب کرتا ہے. اللہ چاہتا تو اس فقیر کو وہ خود کھلا دیتا. تو اگر اس نے نہیں کھلایا تو اس کی قدر تھی، اس کی قدرت تھی، اس کی اپنی مشیت تھی، اس کا فیصلہ تھا کہ اس کو بھوکا بیٹھنا پڑے. یا تو یہ ہے کہ ہم خدا کو نہیں مانتے تو ہم کھلا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی خدا نہیں ہے تو ہمیں کھلانا پڑے گا. اگر خدا ہے تو وہ کھلائے. اب آپ بیٹھے سوچتے ہیں میں اس بیوقوفی کا میں کیا جواب دوں، کہ اس نے تو فلسفی بات کر دی نا، قدر کی بات کر دی، اور قسمت کی بات کر دی کہ اگر اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے تو ہماری کیا ذمہ داری ہے. میں آپ سے اس بارے میں ذرا باریک سی بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ سب سے آسان طریقہ ہے دین کی بات ختم کرنے کا. یہ تو فلسفی کا سب سے پرانا مسئلہ ہے، پری ڈیسٹینیشن. لیکن قرآن میں اس کا حل بہت بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. قرآن اصل میں ایبسٹریکٹ اور فلسافیکل بات نہیں کرتا، قرآن سیدھی سیدھی بات کرتا ہے. اس سے قرآن خود کہتا ہے قولاً سدیدا، تم بھی سیدھی سیدھی بات کیا کرو. سیدھی سیدھی بات کیا ہے؟ اگر یہی بندہ جو کہہ رہا ہے اللہ چاہتا تو وہ کھلا دیتا، اس کو آپ مڑ کے تھپڑ مارے منہ پہ، کس پہ غصہ کرے گا؟ آپ پہ غصہ کرے گا. آپ کو کیا کہنا چاہیے؟ اللہ چاہتا تو میں نہ مارتا، وہ تو اللہ کی قدرت ہے کہ میں نے مارا. غصہ کرنا ہے تو اللہ پہ کرو. وہ فقیر ہے، اگر اس کو شکایت کرنی چاہیے تو کس سے کرنی چاہیے؟ اللہ سے. اللہ نے اسے فقیر بنایا ہے، تمہیں چانٹا پڑا ہے تو تم اللہ سے شکایت کرو، اس میں میرا کیا ہے؟ آپ جاب پہ جاتے ہیں، آپ کا امپلائر آپ کو پے چیک نہیں دیتا. امپلائر آپ سے کہتے دیکھو یہ یاد رکھ کہ اللہ کی قدرت ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، یہ قسمت کا سوال ہے. اس کی مشیت یہ تھی کہ میں تمہارا پے چیک اپنی ویکیشن میں لگا دوں. کوئی انسان دنیا میں اس کو مانے گا؟ کسی اور کی مصیبت ہو تو کہتے ہیں اللہ کی مرضی تھی، ہم کیا کر سکتے ہیں. اپنی مصیبت ہو تو کہتے ہیں میرا حق دو. یعنی اس میں ایک ڈبل سٹینڈرڈ ہے. اگر یہ واقعی آپ مانتے ہیں اس بات کو تو یہ آپ پر بھی اپلائی ہونی چاہیے، کسی اور پر بھی اپلائی ہونی چاہیے، برابر اپلائی ہونا چاہیے نا، کہ ڈبل سٹینڈرڈ تو نہیں ہونا چاہیے. تو یہ لوگ جب یہ بات کرتے ہیں تو یہ کسی اور کے بارے میں تو بہت آرام سے کہہ لیتے ہیں، اپنے بارے میں ماننے کو تیار نہیں ہے. اگر انسان یہ بات اپنے بارے میں ماننے کو تیار ہو جائے تو آپ کے ساتھ کبھی بھی کوئی زیادتی ہو یا آپ کا کوئی بھی حق ہو، آپ کو مانگنے کا حق ہی نہیں ہے. وہ تو آپ اللہ سے مانگیں، اللہ ہی ساری چیزیں پلان کرتا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے. اگر یہ ہو تو زندگی ہی نہ ہو. پریکٹیکلی دنیا میں ایسا ہوتا ہی نہیں ہے، انسان یہ مانتا ہی نہیں ہے. یعنی آپ فلسفی طور پہ تو آرگیو کرتے رہیں
آپ جب تک اس زندگی میں رہ رہے ہیں آپ کو یہ پری ڈیسٹینیشن والا مسئلہ کبھی آپ کو تنگ نہیں کرتا، کیونکہ آپ اپنی زندگی رہتے ہی اس بنیاد پر ہیں کہ میرے کچھ حقوق ہیں اور لوگوں نے مجھے دینے ہیں، اور تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے جیسے اور لوگوں کو اختیار دیا ہے۔ اگر کسی نے میری گاڑی کو مارا ہے، میں یہ نہیں کہوں گا اللہ نے گاڑی کو مارا ہے، اس نے مارا ہے، میں اس کو کورٹ لے کے جاؤں گا، اس کی انشورنس کمپنی پے کرے گی، یہ میرا مسئلہ اس کے درمیان ہے۔ کوئی بھی نہیں مانے گا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی اذن سے تو ہوا ہے، لیکن میں اس کو بھی ذمہ دار رکھوں گا۔ اگر میں اس کو ذمہ دار رکھنا چاہتا ہوں تو پھر مجھے خود بھی ذمہ داری تو لینی ہوگی نا۔ اَنُطْعِمُ مَن لَّوْ نَشَاءُ اللَّهُ أَنْ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ تم لوگ تو واقعی بہت ہی کنفیوز ہو، تم لوگ تو کھلی گمراہی میں ہو۔ کہنے کے یہ اس کے دو احتمالات لیے گئے ہیں عربی میں قرآن کی تفسیر میں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں ہم سے، یہ لوگ کہہ رہے ہیں اللہ چاہتا تو کھلا دیتا، تم لوگ کیا کنفیوز پڑے ہو، یا یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں ان کے لیے، کیسی کھلی گمراہی میں تم پڑے ہو، دعوے کی تم بات کر رہے ہو، اس کے حساب سے تم خود نہیں اپنی زندگی گزارتے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔